لك في النواهي كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلاة دعا ہے پروردگار عالم بانیہ مجلس کی تمام قدر پوری فرمائے سارے آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد فرمائے ہم مومنین کو بھی مالک اس بات پہ آمادہ کرے کہ ہم سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں میرا اسماعیل خان جی خیر پور میرا اسلامی پور نوشہر و فیروز صورتحال بہت بری ہے امام حسین بادشاہ کے بہت عدالت میں دیکھے ہیں میں نے جن کے گھر بہ گئے اور وہ اس بات بھی دکھی ہیں کہ ہم 24 محرم کو تابوت برآمد نہیں کر سکے مالک ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن کرم فرمائے میرے اللہ اپنے حبیب کی رعایت کے گناہ معاف فرمائے عزت مآب عالی مرتبت مرشد حسن شبیر شیرازی صاحب سرکار اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیز اور بچوں جیل مدینہ گرد و نواح کے وہ سارے عزادار میں اس تاریخی اشرے میں شریک کاروان ہوتے ہیں شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ پاک آرمی نے اس مشکل میں ایک بار پھر بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے بیٹا جی ذرا آمین کہیے گا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے استاد طاہر صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے حکم دے رہا ہوں کہ بندہ بول سکتا ہے امین کہے گا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے پڑھ رہے بلند آواز ہے جان یہ تاریخی اشراء تاریخی مجمع نویں مجلس اس تاریخی اشرے کے دو ہی نوکریاں میرے حصے میں آئی میری اپنی کوتاہی بادشاہ نے مجھے کہا تھا تیرا دل کرے تو 10 پڑھ لیں گنجائش اتنی بنتی تھی اور اس میں بھی میں ابھی منت کر کے آیا ہوں منت کر کے آیا ہوں میں انہوں نے گزارش کی اور انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے سرکار علامہ علی ناصر تلاڑہ صاحب کل 7:30 سے 8:30 پڑھیں گے میں ذرا منڈی بہت دن سے تھوڑی دیر ہو جائے گی 8 بجے تک پہنچوں گا میں 8:30 سے 9:30 پڑھوں گا اور حرف آخر عالی مرتبت بابا اقبال شاہ آپ سے خطاب فرمائیں گے کل تک جیے تو انشاءاللہ 1:30 سے 8:30 بجے ملاقات ہوگی 4 مصرے میں نے پڑھے ہیں پینے میں بار بار ان کا اصرار ہے وہ سنو ماحول جی میں آپ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں حکم پہنچ گیا مجھ تک اور اس کے بعد کچھ نئی چیزیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اجازت نوکری شروع کریں پنت تقدیر کی راہوں کو کرے بس تو حسین تھوڑی سی مہربانی کرنا بولنا حسین کا واسطہ 2 ہی نوکریاں میں آپ کو بار بار کہتا نہ ہوں جو میرا مزاج ہے وہ آپ جانتے ہیں جو کرم آپ پہ ہے وہ میں جانتا ہوں وہ لوگ بیٹھے جن کے میں نام لینے شروع کر دوں گا تو اچھا نہیں ہے جنہیں بولنا آتا ہے جنہیں سننا آتا ہے میں کہہ رہا ہوں بند تقدیر کی راہوں کو کرے بس تو حسین زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست یہی حصہ ہے جیلم کا بند تقدیر کی راہوں کو کرے بس تو حسین بند بزرگوں نے خیر ہے
تو ہم تھوڑا جا کے آنا چاہیے سی، ناراض نہ ہونا. بند تکبیر کی راہوں کو کرے بست حسین. بابا جی گل میں بڑی ایک کرنی ہے، اس واسطے میں نظر نہیں کروں، مہربانی جی آخر تو شکریہ. بند تقدیر کی راہوں کو کرے بست حسین، زیر دستوں کو بھی کرتا ہے زبردست حسین. صرف شبیر چلا دین بچانے کے لیے، اس لیے کہہ دیا خواجہ نے کہ دین ہستو. دیکھ بیٹا چٹھی داڑھی ہے انہوں نے میرے پیچھے بزرگ بیٹھے نے چٹھی داڑھی ہے تو گھروں کے وجہ سے آئے میرا پتر سر نہیں ہانا میرے نال. میں شاعر ہوں، میں پڑھتے ہی کہاں جو بندہ بول رہا ہوگا تو رات میں ہوئی 41 سال ہو گئے دنیا سے کوئی ملک ایسا نہیں جتنے میں حسین کی نوکری نہیں کی تھی. تھوڑا جا احسان کرو. اللہ اکبر. صرف تبلیغ چلا دین بچانے کے لیے. چلو سنگر آدھا میرے واسطے تسی بھی مرشد ہو کہ جی سونی بسم اللہ کی تھی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. 40 برس کے مطالعے کی اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا. کون ہاتھوں کا شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. جی جی بڑی مہربانی. اللہ اکبر. سلام ہے بزرگوں کو، سلام ہے بزرگوں کو. بیٹا بولا کرو ذکر حسین. قدرت جی من توڑے نسلہ جی اللہ کے جہان میں اکیلی حویلی ہے. اللہ کے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا. نہ میری جیلم کی پہلی مہینے سے نہ آخری مہینے سے. بڑھا ہو گیا میں تو بابے کی نوکری کرتے ہیں قرآن کی قسم ہے. مینو اس پورے پنڈال جو نہ وہ بندہ نظر نہ آئے کہ ایمان شیعہ کیوں نہ بولے. اللہ کے اس جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں جو بندہ اترا ہے اس نے زمین پہ آتے ہی ساتوں آدھائے سجدہ زمین پہ رکھ کے کہا ہے سبحان رب. بسم اللہ. اور آگے آ جاؤ بیٹا، جگہ بنا دو تھوڑا سا. ایک قدم آگے آپ آگے آ جائیں، آپ یہاں تشریف لیں. بڑی جگہ پڑی ہوئی. پتر اگے آ جا، اتنے آ جا یار. کی ہوا میں اتنے آ جا ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آگے آ جانا چاہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. من بے اکیلی اس سے پہلے تو نہیں جملہ سنا ہو تمہیں کوئی داد نہیں دینی. نہ سنا ہو تو میں اپنا ہاتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. انگلینڈ تک سنا ہے نا آپ نے مجھے لفظ کی قیمت چاہیے. اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جو بچہ زمین پہ اترا ہے ساتوں آلائے سیدہ زمین پہ رکھ کے گائے سبحان ربی العلیٰ و بحمد. جا ابو طالب کے ہر منکر سے پوچھ. شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت رضا پوچھ رہا ہے یہ کافر حویلی کا رویہ ہے. بادشاہ دربار بیٹھے عالم دے بالکل تلے بیٹھے ہو. میرے اتنے آئے جملہ تو میں ڈردے نہیں آخر پہ. میں 27 محرم نو یہ جملہ FC ایریا کراچی آخیا تے اس کو 100 میں بڑا پنڈال سی. وہ باہر رستے بند سن ایڈی بڑی داد لگی ہے کہ میرا دل کا کرتا جملہ میں آخا. اللہ کی کائنات میں اکیلا گھر ہے ابو طالب کا جس میں دین بعد میں آیا دیندار پہلے آیا.
جوانیاں پہ لاغ یہ میرا کروڑ جو یہ کرتے گئے وہ دین بنتا گیا. ان کا مزاج قرآن کے ساتھ یہ رہا ہے یا پہلے کرتے تھے پھر آیت آتی تھی یا آیت آتی تھی یہ کرتے حسینیہ میں سے 4-5 اوصاف پڑھنے ہیں حسین کے. صرف یہ پنڈال بنایا میں نے مرشد ان لوگوں کی توجہ ہو جائے. اللہ کی اس پوری کائنات میں چلو 14 میں 12 میں کچھ کمال ایسے ہیں جو صرف حسین کو ملے ہیں. کیا گھبراہٹ ہوگی؟ میں کوئی گاڑی میں تو نہیں بیٹھا, میں کوئی کمرے میں نہیں بیٹھا, میں پیڑ سے کھلوتا, میں ممبر سے کھلوتا ہوں. جس بندے نے پریشانی پڑے کھلو جائے میں بسم اللہ کرا, میں پڑھ کے پاؤں میں چاہ نہیں گا. جس بندے دل کرے آ جائے میں کل 8 بجے لیٹ لیٹ آ جائے گا. جس بندے کی طبیعت پڑے پڑھنے تو بعد میں کتنے جانا. جس بندے موڈ پڑے میرے واقعی حوالات ہے. میں نہ دیا میں کوئی بات باقی تھی کہ میرے مرشد دروازے سے میں آتی تو نہ بولے تیری اپنی مرضی ہے. 14 میں یہ عزت صرف حسین کو ملی ہے. محمد 4, علی 4, حسن 2, حسین 1. حسن 2, حسین 1. میں گل پہ کرنا ہے تو 2 سال پہلے میں جملہ آخیا سیدھے بندے نہیں سن بولے تو میں کہتے میں اٹھا دوں گا. میں بادشاہ بابا آخیا سی یار میرے میرا لڑیا نہ کر. آج تک میری یاد ہے. بادشاہ نے یاد کہہ کہ نہیں میری یاد ہے. بادشاہ آخر یار میرے پتر نے سارا پنڈال میرے پتروں کا ہے کہ دور پنڈا کر کے آدھے تو نام ہوئے میرا دار لبے نہ لبے لڑنا میں کوئی گل لڑنا نہیں ہے. بندہ چپ کر گیا. اپنے گھروں کی نجس 4 دیواری میں حسین جیسا تلاش کرنے والوں خبردار ادراک کا سر زخمی نہ کرو. حسین کائنات کا اکیلا سلطان ہے جس جیسا اس کے اپنے گھر میں بھی نہیں ہے. اللہ کے اس جہان میں اکیلا حسین ہے تو اپنے گھر کی نجستی واقعات بیماری میں ڈھونڈتا ہے. حسین جیسا اس کے اپنے گھر میں سلام ہے. آپ جیے اللہ کرے کہ کیا بات کہنے والی زبان سلامت رہے. میری تو سچی کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل بات میں بولتا ہے. میں تو اردو والا آدمی ہوں, جب تک آپ نہیں بولیں گے تو میرا پگلا جملہ کہنے کے دل نہیں کرتا. کچھ کمالات کچھ اعزازات اللہ نے حسین کے ذمہ ایسے لگا دیے. میرے سامنے کھلو کے میں نے کافی آخنا ہے, بات جا کے نہیں آخنا. کچھ کمالات ایسے ہیں جو حسین کے نانا کے پاس بھی نہیں ہے, حسین کے بابا کے پاس بھی نہیں ہے. کچھ اعزازات ایسے ہیں جو حسین کے بھائی کے پاس بھی نہیں ہے, حسین کے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے, صرف حسین کے پاس ہے. الشفاء فی تربتہ, 12 میں اکیلا حسین ہے جس کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. سونی
الشفاء فی، بیٹا بیٹھتا کیوں نہیں؟ تجھی سے کہہ رہا ہوں بھائی کیوں کھڑا ہے؟ الشفاء فی تربتہ، اکیلا حسین ہے جس کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. یہاں سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر رہے. لاکھ روپے میں بھی سیلاب زدگان کی مدد کر چکا ہوں، لیکن یہ اظہار تو ضروری نہیں ہے. اور بھی سارے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. ابھی کسی امیر آدمی کے دروازے پہ بھیجو کسی کو کہ یار سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ پیسے تو مانگ کے لے آ، اور اللہ نے کرے وہ خالی ہاتھ آ جائے اور آپ اس سے پوچھے اس نے کچھ دیا، کہے گا خاک دیا. خاک دینے کا مطلب ہے کچھ نہیں دیا. اکیلا کریم ہے حسین، خاک بھی دے تو شفا دے. کس جنت میں لے آیا میرا مرشد مجھے، بابا جانی کس مجمع میں لے آئے مجھے. سادی جیو اترنی من نسلانی من سلام ہے جیو علی زمان نو. اوڑے در تے کھڑے ہو تو بولو حیدری. مول پہ گئے ماتمیوں جیو جیلا بستا رہے جیو. مہربانی دعا کا شکریہ. چلا کہ دعا کی تھی دیکھ جملہ ہو رکھوں. الشفاء فی تربتہ، حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. اردو زبان میں خاک استعارہ ہے دشمنی کا. غازی کا واسطہ دے جنہوں اردو سمجھ آتی ہے ضرور بولے گا. دشمن سے کہا جاتا ہے جا تیرے منہ میں خاک. اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے منہ میں رکھی جاتی ہے. حسین کی قبر کی مٹی میں یہ خاصیت اور کسی کے پاس نہیں. اجابت الدعا تحت قبتہ، حسین کے قبے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تحت قبتہ، حسین کے روضے کی چھاؤں میں، سڑک میں نہیں، ہوٹل میں نہیں، سرائے میں نہیں، قبر حسین کی چھاؤں میں. بیٹا جیلن میں ایسا تھا تو نہیں، پہلی بار میں محسوس کر رہا ہوں. تم کیوں کھڑے ہو وجہ جب تم آئے مجلس میں ہو؟ جیلن کے شرف میں تو یہ مزاج ہی نہیں کہ تم کھڑے ہو. آئے بیٹا جب تم گھر سے مجلس حسین میں آئے ہو، مجلس سنو، کھڑے ہو سننا ہے بات. جب وہاں آواز آتی رہے گی سنتے رہو. اللہ اکبر. جیلن میں جو تہذیب ہے، اس اثر کی تو ایک شناخت ہے. یہاں لوگوں کو سننا آتا ہے، ذکر حسین میں بیٹھنا آتا ہے. تجھے میں کیا بتاؤں کہ یہاں بیٹھنے کا کیا ثواب ہے؟ تجھے کیا پتا تو بیٹھے اور میرے پاس کون بیٹھا ہو؟ ہاں اپنا مزاج ہے نا. ہر شہر کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے. سلامت رہو. اجابت الدعا تحت قبتہ، یہ خاصیت صرف حسین کو ملی ہے. حسین کے قبے کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی. صرف اتنا نہیں، میں چھٹا معصوم فرماتا ہے کسی بندے کو پتہ چل جائے اس کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے 2 دن ہیں، 18 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے قبر حسین کی چھاؤں میں آ جائے، محشر تک جیے موت نہیں آئے گی. یہ جو بچے بیٹھے ہیں اندر خرید لیے انہوں نے، اور اس گرمی میں بولنے والوں ہو میرا لال، اللہ کرے تو انہیں ہاتھ اچھے رہن. جی بزرگوں، محشر تک جیے موت نہیں آئے گی. مرشد میں امام حسین کا سب سے چھوٹا لا کے 41 اشرے پڑھ چکا ہوں. جھولی پھیلا کے سوال کرو استاد طاہر، وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ ابھی تک محفوظ ہے. بندہ کھڑا ہو گیا، یا اپنے رسول کیوں موت کیوں نہیں آئے گی؟ فرمایا موت سختی کا نام ہے، سختی کا فرشتہ قبر حسین میں آتا ہی نہیں.
پیچھے ایک سانس کوئی نہیں، مدد کہنے کی ہم اس کی شفاعت کی ذمہ دار ہیں۔ بے شک بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ماتم کرتا ہوا جا رہا تھا قبر حسین کی طرف، میرے ساتھ 8-10 اور بھی ماتمی تھے۔ قبلہ کعبہ سرکار علامہ اعجاز کاظمی صاحب گزر رہے تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت بڑا نام تھا، بڑی کمال شخصیت تھے۔ مجھے کہنے لگے شوکت رکو، میں رک گیا۔ کہنے لگے تمہارے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ان سے کہا کرو کہ قبر حسین کے اندر جب داخل ہو نا، پسینہ آئے تو یوں نہ کیا کرے، یوں آرام سے قطرہ قطرہ۔ میں نے کہا جی پسینہ ہے، چاہے یوں کریں چاہے یوں کریں۔ تو میں نے کہا نہیں، ماتمی جب قبر حسین میں داخل ہو جائے پھر پسینے کا احترام کیا کرو، اس پسینے سے اللہ فرشتے کھا کرتا ہے۔ امامت صرف نسل حسین ہے۔ مرشد پتر جی ہوئی اے جیلم آلے، دینے آلے، کھاریاں آلے، اے گوجرے آلے، پتہ نہیں کتھوں کتھوں حسین دے ماتمی ہے، دینے آلے، اے جیوانی منگلے آلے، یادی دی قسم میں بہت پا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، میری نالکی ہے، میرے کو دوئے میں صدر ٹائم نکلے، میرا دل کرتا میں اچھے آمد پڑھی جاؤں۔ حسین کی قسم میں کوڑے دلا جاتے، اے علم آلہ گوائے جیڑا خوش آمد کرے ہوتی نصر دے تبر ہے۔ کی سننے ہیں یار، ایک لفظ دی، الامامت تو فی ذریعت ہی، امامت صرف نسل حسین میں۔ اچھا چلو یہ اللہ سونا بولے ہو، ایک منظر یاد کراتا ہوں۔ میدان مباہلہ میں جانا تھا، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ میرے ہاتھ بھی خیر ہوئے، جی میں روکر دوں۔ 24 منٹ 19 سیکنڈ میں پڑے گا، 15-20 منٹ اور آپ کے چاہیے، آگے رہیے گا، کل پھر تفصیل سے نوکری کریں گے۔ سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا، آگے نبی، پیچھے علی، درمیان میں ممکنات کی مالکن، دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن، سینے سے حسین۔ میدان مباہلہ میں حسین کم سے کم 5 سال کے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 5 سال۔ سچی بتانا، یہ روز مائیں تشریف لاتی ہیں، 4-5 سال کے بچے کی انگلیاں پکڑ کے آتے نہیں؟ بولو پچھلے تمہارے ساتھ بچے 5 سال کے آتے ہیں نا، تمہارا بچہ چلتا ہے تو آتا ہے، تو جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا۔ یہ میری آنکھوں کا نور، یہ میری آنکھوں کا نور، یہ میرے دل کا ثمر، یہ میرے دل کا ثمر، یہ میری خوشبو، یہ میری خوشبو، یہ سید، یہ سید، یہ سردار، یہ سردار، یہ امام، یہ امام، یہ ولی، یہ ولی، یہ منتخب، یہ منتخب، یہ چنا ہوا، یہ چنا ہوا، یہ برگزیدہ، یہ برگزیدہ، یہ اللہ والا، یہ اللہ والا، یہ عرشی، یہ عرشی، یہ نوری، یہ نوری۔ جب دونوں برابر ہیں، ہمیشہ نبی نے یہی کہا یا رسول اللہ، یا حسن کو بھی اٹھا لیں یا حسین کو بھی نیچے چھوڑ دیں،
بھی آپ کی انگلی پکڑ کے آ جائے گا. فرمایا شوکت اونچا نہ بول. حسین کی صلب میں 9 امام ہیں. حسین نہیں اٹھایا ہوا, پوری امامت امامت صرف نسل حسین میں, شفا تربت حسین میں, اجابت دعا حسین کے روزے تلے, شفاعت کا حق حسین کے پاس, نسل امامت حسین کی ذریت. ایک اور جملہ کہوں, اکیلا حسین ہے جو مابین علیین ہے. اکیلا حسین ہے جو مابین علیین ہے, یعنی حسین کا بابا بھی علی, حسین کا بیٹا بھی علی, حسین کا بابا بھی علی. تیرے مشکل لگے تو میں فون کری, میں نہ آواں گا کل, میرے پیو دا گھر ہے, میں روٹی کھا کے ٹر جاؤں گا, آواں گا لنگر کراں گا تو چلا جاؤں گا جے میری گل مشکل لگے. حسین کا بیٹا بھی علی. بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی منشی اور وہ ہاتھ میں اٹھائے, یعنی جو حسین کو پالے وہ بھی علی, جسے حسین پالے وہ جسے وہ پالے. مہربانی, تھینک یو. وہ بھی علی. خط آیا تھا شام سے, خط آیا تھا شام سے, وہ بیعت کرے, وہ بیعت کرے, وہ بیعت کرے, وہ بیعت کرے. جنہیں پتہ ہے وہ داد دینا, جنہیں نہیں پتہ سوری ہے. جو بیعت نہ کرے اس کا سر کاٹ کے بھیج دو. 4 لوگوں کے نام لکھے گئے گورنر مدینہ ولید کو. تاریخ پڑھ لو بابا جی.
وہ بیعت کرے، وہ بیعت کرے، وہ کرے، وہ کرے. 4 میں سے ایک نے کہا میں بیمار ہوں، میں لے نہیں سکتا. ایک نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا. ایک رات میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اکیلا حسین تھا جو دین بچانے کے لیے دربار آ گیا. یہی تو بات تھی. یہی تو. چلو ہم ریئیکشن دیکھتے ہیں. باہر کھڑی ہے میری گاڑی، باہر ایگزامپل کہہ رہا ہوں، ایسے کچھ شرارتی بچے اینٹ اٹھا کے، کوئی کنکر اٹھا کے، کوئی چیز اٹھا کے، کوئی لکڑی اٹھا کے میری گاڑی کی طرف پھینکتے ہیں. مرشد آدمی کی نظر پڑ جاتی ہے، جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. شوکت صاحب کی گاڑی ہے، کس لیے پھینک رہے ہو، کسی لکڑی مار رہے ہو، مثال دے رہا ہوں. بابا سرسراری سرکار دیکھ لیتے ہیں، بالکل لڑ پڑتے ہیں. میرے پتر دی گڈی تیری ضرورت کیوں نہیں ہوئی؟ امام حسین تو لاکے رہے، تو اٹ مارتا پہ تو روڑا مارتا پہ. استاد تیر کی نگاہیں پڑھتے ہیں، FIR کروا دیتے ہیں. جس کا جتنا تعلق اس کا اتنا ریئیکشن. پتہ نہیں میں اوکھا پڑ گیا یا تو عادت نہیں رہی نہ سنن دی. میں کہ جس کا جتنا تعلق، ہاتھ کھول میرا بیٹا، اس کا اتنا ریئیکشن. کسی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی شہر چھوڑ کے چلا گیا، حسین دین بچانے کے لیے دربار. اور سامنے سے سوال ہو رہا ہے کہ بیعت کرو. بادشاہ جی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بیعت کرو. حسین جواباً کہہ رہے ہیں پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن، پڑا ہو گور ستمگر پہ. اردو بھی پڑھیا کرو، بھی مضمون ہے. پڑا ہو گور ستمگر پہ جس طرح قرآن، زمین جبر پہ عصمت کا پھول یوں رکھ دوں. علی کے لال نے ابن معاویہ سے کہا بشر کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ کیوں ہے؟ دنیا کاز ڈھونڈ رہی ہے. وائی پی کاز، ریزن کیا ہے؟ آخر حسین کیوں نکلے ہیں جیسے؟ کام کیا ہے؟ میں آج کے مجلس میں وہ ٹکڑا جو میں نے لاہور سے لے کے پنڈی تک جی روڈ پہ آج تک نہیں پڑھا، بالکل نیا ٹکڑا ہے. آپ کی نظر کرنے لگا ہوں حسین کیوں نکلے، کام کیا ہے؟ بے ہاتھ جلی کی ہاتھ کو بچانے نکل پڑا. مشکل ہو تو میں چینج کر دیتا ہوں. میں کوئی سوکھی نہ پڑھ لینا، جب مشکل ہے تو میں بدل دینا، ورنہ میں نہ بولو. اچھا میرے تعداد میں نا ماتمی آدھا شاعر ہوتا ہے. ہر 2 دن بعد نیا نوحہ سنتا ہے نا، ماتمی کو میں شاعر سمجھتا ہوں. اے ترلا جے اگلے کافی تھے ماتمی ضرور بولے تھے. جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو ہم بولیے موریلا کا واسطہ میں دکھی نہ کرے گے. وہ بعد میں داد نہیں منگا گا. بے حد جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا، واحد ولی احد کو بچانے. ہائے 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 سامنے کھڑے ہو. ہائے میری سلام ہے کون، سلام ہے کون؟ غازی اس طرح نے قرآن 100 میں لڑا جو گے. ہوں کوئی نہ بولے میں راضی. واحد ولی احد کو کیا فرق ہے؟ واحد احد سلام آپ کو. جس ایک کے 2 نہ ہو سکے اسے احد کہتے ہیں.
سکے اسے احد کہتے ہیں، جہاں دو ایک ہو جائیں اسے واحد کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے، یہ وہ ایک ہے جس کے دو نہیں ہوتے۔ انا والی من نور و بے حق جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا، بے حق جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا، واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا۔ مستور فاطمہ ہے محمد کی میم میں، سوری حیدری دیکھنا میرے بادشاہ جو میں ہو ہی اتنا گیا میں کی کرا، میں روز کراچی پڑھنا ہوتا ہے۔ مستور فاطمہ ہے، عربی زبان میں قانون ہے جب دو ایک جیسے ہو نا پھر ایک کو ایک میں چھپا کے اوپر شد ڈالتے ہیں۔ شد کا مطلب یہ ہوتا ہے دو نظر ایک آ رہا ہے۔ لفظ ہے محمد، میم کے بعد ہے کے بعد میم، میم کے بعد میم، میم کے بعد دال، دو میمیں اکٹھی ہو گئی، میمین ہو گئی، میم کو میم میں چھپا کے اوپر شد ڈال دی۔ پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے، ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے، پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے، جو دال ہے دوام دل کائنات ہے، وہ میم جس پہ شد کا حجاب اصول ہے، اس میم سے مراد جناب رسول۔ مستور فاطمہ ہے محمد کی میم میں، ابن بطول شد کو بچانے۔ مستور فاطمہ ہے محمد کی میم میں، ریٹ پونے 8 میں آ جائے گا۔ میں قبلہ میں بھی ترلا کہتا ہے توڑی اجازت تو بغیر ہی میں منت کر لی ہے، توڑی مہربانی کل 8:30 پڑھا۔ وہ منیت کا فرض نبھانے کے واسطے، ایک تھا نا حسین و منی، مانا من الحسین، وہ منیت کا فرض نبھانے کے واسطے دشت بلا میں جد کو بچانے۔ دشت بلا میں جد کو بچانے نکل پڑا، دل نہیں مانتا، پڑھے شوکت مجمع ہو عشرے کا جیلم کا اور بندہ چپ کر جائے۔ اس 6 ماہ وجود کی 6 مہینے کا اس 6 ماہ وجود کی قامت پہ غور کر، اصغر علی کے قد کو بچانے نکل۔ جناب جی میں نوکر کوٹا، میں تے مدنیوں کا پتر ہاں، نوکر
اصغر علی کے قد کو اس چشمہ وجود کی قامت پہ غور کر، اصغر علی کے قد کو بچانے نکل پڑا. ایک لفظ ہے ید، کیا معنی اس کا؟ ہاتھ. بولو عربی میں ہے ید، ہاتھ. قد کو بچانے نکل پڑا، شد کو بچانے نکل پڑا، حد کو بچانے نکل پڑا، احد کو بچانے نکل پڑا. وہ تھا نا اپنے ہاتھ کی قیمت سے باخبر، سر کو کٹا کے ید کو بچا. مشکل کشا کی ذات گھری مشکلات میں. یاد رکھو علماء کے صرف قرآن حسین کے سامنے کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ والے بھی تھے، محمد رسول اللہ والے بھی تھے. لڑائی علی پہ ہو رہی تھی. شوکت کہہ رہے ہیں مشکل کشا کی ذات گھری مشکلات میں، وہ یا علی مدد کو بچانے شبیر مستند کو بچانے نکل پڑا. جو چاک کی گئی سر دربار ایک دن، جو چاک کی گئی سر دربار ایک دن، اس مستند سند کو بچانے تو میں صدقے اور تیریاں دھیاں دا برکا بے یار آئے آئے غازی شفا دینی اس ذکر دا صدقہ زندگیاں ہونے دیاں دے برکے ہونے. زیادہ 4 سے 5 منٹ ذات آئے میں حکم کیا ہے اندر بیٹھ کے اس کی تعمیل میں 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ کل تک دیئے تو ضرور نوکری کریں گے. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہو. تسی تنوع خان ہو، تسی تماتمی ہو بادشاہ، توڑے واسطے دین دا مصرہ ہی بڑا ہے. وقت سجاد نے، میں سیدہ نہیں کریے تو پتر سیدوں میں معاف کریا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو لوگوں نے یار آج تیری ماں دا نہ کوئی بازار چلاوے تیرے تو نہیں سنیا جاندہ. آج تیری بہن دا نہ پتر کوئی بازار چلاوے تو نہ لڑ پینا. واہ واہ واہ. سرکار علام مدن فرفات صاحب بہت شدید بیمار ہیں، دعا کرو گے اس لمحے میں مولا میں شفاء کلی کر. استاد جی پھر چاہے بھی ایک منٹ نکلا لاکھ میں
میرے مولا سجاد سے منظر نے کہا تھا مولا اتنا نہ رویا کرو بابا جی قرآن کی قسم ہے میرا دو معلومات ہاتھ ہے میں 24 محرم رضویہ ترلا کرتا رہا میرے مسائل پڑھ دیو کراچی والے اس جملے سے ماتم کرنے باہر آ گئے تابوت لے کے ہم سے نہیں سنا جاتا سجاد فرمایا رونا تو کیا کروں جنہیں چلنا نہیں آتا تھا میں نے انہیں بازار میں دوڑتے دیکھا پتہ نہیں وہ بندہ کیوں شیعہ ہے جیسا ہاتھ نہیں آیا نہ سینے تھے نہ چہرے تھے جی ایک باری ہے کر میرا بیٹا شاباش تیری جوانی میں داغ رہے کہ جا سونا بیٹھا رونا ہے 3-3.5 منٹ اللہ اکبر پاک سے فرماتے رو جی جتنی باری آپ کو یہ پڑھتا رہا رو نہ تو کیا کروں جنہیں چلنا نہیں آتا تھا میں نے انہیں بازار کی بھیڑ میں دوڑتے دیکھا کم از کم 35 سال میرے باقر امام نے زخمی باپ کی خدمت کی میں کون پہ آکھنا میرے واسطے بھی دعا کرے جے جس طرح کے ضرور رہے ہو تھوڑی محنت ہے تھوڑی آنکھیں جھانجے میرے واسطے ضرور دعا کرے جے تسی رو رہے ہو چٹی داری ہے تھوڑی میرے واسطے بھی ایک پریشانی ہے میری دعا کرے جے جتنے ماتمی کھڑے ہو میرے ہاتھ بجے جے جڑا اچ کر لینا ہو میرے واسطے بھی دعا کرے ایک اوکھی کام دے واسطے میں دعا پہ کرتا کسی نے کمالا باقر کوئی حسرت رہ گئی بابا کی خدمت میں 35 برس خدمت کی ہے فرمایا ہاں میں بابا کے پاؤں نہیں چوم سکا سواری نے کہا 35 سال تو آپ کے گھر میں تھے فرمایا بابا کے پاؤں پہ گوشت نہیں تھا میں قریب منہ کرتا تھا میرا بابا پاؤں تم امیر بندہ جدی معاشی ہے تو انہیں ہائی نہیں کی میں بابا کے او صدقے یہ ماتم ہے نا فرمایا جی اللہ اکبر اور کیا حالت ہو گئی ہو تیری آنکھوں کی خیر ہو جی پتر جی منوائے کہنے کا جی بابا کہنے کے دو میں ختم ہو گئی میں بس میں حکم استاد جب پورا کر کے میں نے چھوڑنے لگا بابا جی جب مورخ نے تاریخ لکھی ہے نا اتنی احتیاط کی ہے اس نے بتایا مدینے سے کتنے لوگ چلے اونٹ کتنے تھے گھوڑے کتنے تھے پانی کی مشکیں کتنی تھی 252 اونٹوں کا قافلہ لے کے حسین چلا ہے مدینے سے 252 اونٹوں کا اور بندے نہ سنتے میں کتنے مرا 240 اونٹوں کا قافلہ تیار تھا حسین باہر انتظار کر رہے تھے تھوڑی دیر لگ گئی دیر کے بعد عباس باہر آئے حسین نے کہا عباس دیر کیوں ہو گئی غازی نے کہا 12 اونٹ میں نے اور ملائے ہیں قافلے میں اس لیے دیر ہو گئی حسین نے کہا 240 اونٹ تھے اب کتنے عباس نے کہا 252 حسین نے کہا 12 اونٹ کس کے ہیں غازی نے کہا تیری بہن عالیہ کے ہیں حسین نے کہا سب کچھ تو میں نے رکھوا دیا تھا زینب نے کیا رکھا ہے غازی نے کہا 12 اونٹوں پہ زینب نے اکبر کی شادی کا سامان کہتی تھی ہو سکتا ہے کہیں موقع مل جائے ہو سکتا ہے میں کہیں اکبر کو مہندی لگاؤں ہو سکتا ہے میں کہیں اکبر کو سیرا باندھوں ہو سکتا ہے میں اپنے جی شاباش ادھر ادھر ماتمی کتنا سونا ماتم ہے اللہ اکبر ختم ہو گئی مورخ نے لکھا کتنے محمل گئے تاریخ میں لکھا ہے کتنے آئے تاریخ میں لکھا ہے کتنے غلام گئے کتابوں میں لکھا ہے کتنی قریبیں گئی کتابوں میں لکھا ہے کتنی مشقیں تھیں کتابوں میں لکھا ہے کربلا کتنے پہنچے کتابوں میں لکھا ہے کربلا کیا کیا ظلم ہوا کتابوں میں لکھا ہے مشکل ترین کام بھی مورخ نے لکھا 1950 زخم تھے حسین غریب کے بدن پہ یہ بھی مورخ نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں 4 زبانوں کا مورخ مل کے نہیں لکھ سکا سجاد کو تازیانے کتنے لگے سکینہ کو تماچے کتنے عربی اردو فارسی 4 زبانوں ہو ماتم جسے نہیں آتا وہ سر جھکاوے نا جسے آتا ہے وہ ہے جی اللہ اکبر جی بابا جی میں نوکرا 4 زبانوں کا مورخ فیصلہ نہیں کر سکا سجاد کو تازیانے کتنے لگے سکینہ کو تماچے کتنے لگے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور ختم ہوگی میری مجلس شام کے زندان میں
बेटी से मिलने आ गया। इससे मुख्तसर मुझसे होता नहीं। जुमला मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ तो रो ना रो, तेरी अपनी मर्जी। एक बार बेटी बाप से मिलने गई थी मैदान में, एक बार बाप बेटी से मिलने आया जिंदान में। बेटी गई तो बाप की खत्म हो गई, बाप आया तो आधा मिनट और पढ़ना मुझे, आधा मिनट और पढ़ना मुझे, खत्म हो गई मजलिस। रोते रोते बेटी बाप से जा मिली। इससे मुख्तसर मुझसे होता नहीं, बस यही जुमला। सज्जाद ने बहन को उठाया, उठा के चले कब्रिस्तान की तरफ। ये कायनात इंसानियत में चश्मे फलक में एक बार ये मंजर देखा है, एक कैदी के हाथ पे एक कैदन का जनाजा। जिसने दफन करना है वो भी कड़ियों में, पता नहीं बंदा आया क्यों है जिन्हें होना है नहीं। जिसने दफन होना है वो भी कड़ियों में। रो ना रो, तेरी मर्जी, मैं जा रहा। सज्जाद ने ताबीज़े कब्र बंद किया, कब्र में मुझसे टकरे मारी, बाकर करीब आया। बाबा इतना तो शामे गरीबा नहीं रोए, खैर तो है। फरमाया यार मैंने बहन को कब्र में उतारा है, मेरी बहन के लब हिले हैं, मैंने कान लगाए हैं। सकीना ने एक बात ऐसी की है, मैं अंदर से मर गया। बाकर ने कहा क्या कहा है मेरी फूफी ने? फरमाते मैं ताबीज़ बंद करने लगा हूँ, मेरी फूफी के लब हिले। आवाज आई सज्जाद मैं कब्र में बाबा को रोना चाहती हूँ, मुझे शाम के लोगों से पता कर दे, शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता। ओ भैया उसने मुझे ऊंट पे बांधा,